المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے فضائل و مناقب میں سے کچھ عرض کروں گا، کیونکہ حضرت تاجدار حل عطا مشکل کشا، آپ کے فضائل و مناقب اس قدر احادیث مبارکہ کی کتب میں بیان ہوئے ہیں کہ ممکن نہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ حضرت مولا کائنات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال کی نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت رسول بھی ہیں۔ یہ دوہری فضیلت ہے کہ آپ کو درجہ صحابیت بھی کمال کا حاصل ہے اور اہل بیت اطہار میں بھی آپ کا مقام وہ ممتاز و جدا ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ عالی مرتبت انسان ہیں کہ جنہوں نے پرورش بھی پائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگرانی میں پائی ہے۔ اول سے لے کے آخر تک مولا علی کی زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر سایہ، آپ کی ولادت باسعادت، اور اس کے بعد جب پہلا مرحلہ آیا جس کو ہماری زبان میں گڑتی کہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے خاندان کا کوئی بڑا، دادا دادی، نانا نانی، کوئی عالم دین، کوئی شیخ طریقت، کوئی اور عالی وقار شخصیت، وہ اس بچے کو پہلی خوراک کے طور پر اپنے منہ میں چبا کے کچھ عطا کریں تاکہ اس کے اثرات اس بچے کی زندگی میں آئیں، اور جس طرح وہ بندہ نیک ہے، جس طرح وہ بندہ اللہ کے قریب ہے، اس گڑتی کے اثرات کی وجہ سے یہ نیا جنم لینے والا بچہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا ہو، سر جھکانے والا ہو، یہ خواہش ہوتی ہے۔ مولا کائنات جب کائنات دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو بڑی عجیب بات ایک پڑھنے کو ملتی ہے۔ آپ بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ۔ آپ نے ماں کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لا کر آنکھیں بند ہی رکھی، آنکھیں نہیں کھولی۔ اب جب آنکھیں نہیں کھولیں تو یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید یہ جو خوبصورت پھول کھلا ہے یہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہے، کیونکہ آنکھیں جو نہیں کھول رہا، وگرنہ عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، کیونکہ وہ عالم انوار سے نکل کے اندھیروں میں آ رہا ہے، وہ ایک پاکیزہ ماحول سے جہاں کا وہ عادی ہو چکا تھا وہاں سے نکل کے گناہوں کی اس جہان میں آ رہا ہے۔ لیکن مولا علی تشریف لاتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، والدہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں کہ بیٹا چاند سا رب نے دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ادھر سے آمینہ کے لال اپنے گھر سے چلتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں تو چچی کہتی ہے، اے بھتیجے، کیونکہ تب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجھے چاند سا بھائی عطا فرمایا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، یہ کمی رہ گئی، لگتا ایسا ہے کہ یہ دیکھ نہیں پائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی ذرا مجھے دیجئے۔ جیسے ہی مولا کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ تشریف لائے اور انہیں قرب رسول کی خوشبو محسوس ہوئی، انہیں بدن مصطفیٰ کی وہ مہک محسوس ہوئی،
تو علی المرتضیٰ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور لبوں پہ مسکراہٹ کو سجا لیا. گویا مولا علی نے کائنات دنیا میں آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ علی کو یہ گوارا ہی نہیں کہ اس کی آنکھ کھلے سامنے کسی اور کا چہرہ ہو. علی تو دنیا میں آیا ہی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے. علی کی آنکھ کھلے دنیا میں سامنے کچھ اور ہو یہ علی کو گوارا نہیں ہے. علی کی آنکھ ہو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو. اور یہ وہ چہرہ مصطفیٰ کا قاری ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے پہلی تلاوت اس نے چہرہ مصطفیٰ کی ہے. اور پھر اب وہ حدیث مبارکہ میں یہاں جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کو بڑا لطف آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس لیے کہ علی کے چہرے پہ وہ آنکھیں موجود ہیں جنہوں نے کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے چہرے کی تلاوت کی ہے. لہٰذا اب علی کے چہرے کو یہ فضیلت رب نے دے دی ہے. جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے, علی کا چہرہ دیکھنا رب کے ہاں عبادت گنا جا رہا ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. یقیناً نیک لوگوں کے چہرے کو دیکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن علی پاک کا چہرہ وہ ہے, فرمایا اسے دیکھو رب سے عبادت کا ثواب پاؤ. اور پھر مولا علی کی خوشبختی عروج پہ ہے, لعاب دہن مصطفیٰ کی گڑتی مل رہی ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت مولا کائنات نے بڑے شوق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا. والدہ نے دودھ پیش کرنے کی کوشش کی, مولا علی نے دودھ قبول نہیں فرمایا. اگلے دن پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چچی آج پھر پریشان تھی. عرض کیا آج کیا پریشانی ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا بھائی دودھ پینے سے انکاری ہے, یہ دودھ نہیں پی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چچی سے مولا علی کو ہاتھوں پہ لیا اور آج پھر مولا علی کی قسمت چمکی. آمینہ کے لال نے دوبارہ اپنی زبان مبارک عطا فرما دی. گویا زبان حال سے یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چچی جس کو لعاب دہن مصطفیٰ کا مزہ مل جائے وہ کسی اور چیز کو کیسے چکھ سکتا ہے؟ جس کو لعاب دہن مصطفیٰ کی چاشنی نصیب ہو جائے وہ کسی اور چیز کو کیسے چکھ سکتا ہے؟ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ لطیف ہے, لعاب دہن مصطفیٰ وہ خوراک ہے جسے نصیب ہو جائے اسے بھوک رہتی ہی نہیں ہے. ہمارے بچے تو بار بار روتے ہیں, ماں سے دودھ مانگتے ہیں. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے. 24 گھنٹے گزر گئے, مولا علی نہ روتے ہیں نہ بھوک کا اظہار کرتے ہیں. گویا لعاب دہن مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے جو مولا علی کو نصیب ہوئی کہ اس کے بعد ان کو بھوک ہی نہیں لگی ہے. تو گرامی قدر حضرات, اس علی پاک کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جو ان شانوں کا حامل ہے اور پھر ساری زندگی پرورش ان کی جو تھی وہ ذمہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی آپ 10 برس کے ہوئے تھے کہ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. 10 سال کا بچہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے. کیونکہ جناب ابو طالب آپ کے جو بیٹے تھے ان کو آپ کے مختلف بھائیوں نے لے لیا آپ سے کہ ہم ان کی پرورش کرتے ہیں. تو جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹے کو لیا وہ جناب مولا علی کی ذات ہے. آپ نے عرض کیا چچا یہ میرا بھائی میرے حوالے کرو, میں اس کی تربیت کرتا ہوں, میں اس کی پرورش کرتا ہوں. تو 10 برس کی عمر ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اب یہ بہت بڑا اعلان تھا اس معاشرے میں جہاں ہر گھر کا اپنا خدا تھا, جہاں ہر گھر میں بتوں کی پوجا تھی, شرک اپنے عروج پہ تھا, گمراہی اور جہالت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی.
ہر انسان اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا، اللہ کو بھلا چکے تھے، آسمانی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ کئی 100 سال بیت گئے تھے اللہ کے نبی کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، بیچ کا یہ عرصہ تھا، لوگ تعلیمات الہیہ کو بھلا چکے تھے، نبیوں کا پیغام فراموش کیا جا چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں آمینہ کے لال تشریف لاتے ہیں اور اسی اندھیرے میں، اسی شرک کی دلدل والے معاشرے میں، اسی خداؤں کے اتنے اجتماع میں 40 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرماتے ہیں، اور 40 برسوں میں کبھی کسی بت کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کبھی کسی بت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے کردار اتنا ستھرا ہے، کردار اتنا اجلا ہے کہ دشمن بھی کہتے ہیں سچا دیکھنا ہو تو جناب حضرت عبد المطلب کا جو پوتا ہے، جناب عبداللہ کا جو بیٹا ہے، اس کو دیکھ لو۔ اگر دیانت دار دیکھنا ہے اس معاشرے میں بھی جو بے ایمان نہیں ہے، جو امین ہے، جو دیانت کا اعلیٰ معیار رکھتا ہے، جس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے، اگر ایسا بندہ زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھنا ہے تو لوگ کہتے تھے محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کمال کا انسان ہے، جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، امانت رکھ دو تو اس میں خیانت کو بھول جاؤ، کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اعلان نبوت جب مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے، لوگ حیران ہے، ہکا بکا ہے، لیکن وہ لوگ جو کل تک آپ کی دیانت کی قسمیں دیتے تھے، جو آج بھی آپ کی دیانت کی قسمیں دیتے ہیں، جو کل بھی کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو آج بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس اعلان کے بعد کہنے لگے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، طرح طرح کے اعتراضات ہونے لگے، کوئی کیا بولی بول رہا ہے، کوئی کیا بولی بول رہا ہے۔ ایسے میں کچھ شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہونے کی کوشش کی، نہ آپ کو پرکھنے کی کوشش کی، نہ آزمائش کی، نہ چیک کرنے کی کوشش کی۔ ان ہستیوں میں ایک نام جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بھی ہے۔ 10 سال کے اس بچے نے جب خان وعدہ نبوت کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، یہ پاس ہی بیٹھے رہے، اور جب سب چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے تو یہ بچہ دامن رسالت کو تھام کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ شخصیات جنہوں نے آپ سے سوال نہیں کیا، جنہوں نے آپ کو پرکھنے کی جسارت نہیں کی، انہی میں ایک نام جناب صدیق اکبر کا بھی آتا ہے، اور انہی میں جنہوں نے سوال نہیں کیا، جنہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، خاموشی سے سر تسلیم خم کیا، انہی میں ایک نام ہم سب کی امی خدیجہ الکبریٰ کا بھی آتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر قدم قدم ساتھ دیا ہے۔ پوری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اٹھا کے دیکھ لے، اما خدیجہ الکبریٰ کا کردار سب سے نمایاں نظر آتا ہے، علی المرتضیٰ کا کردار سب سے جدا نظر آتا ہے، جناب صدیق اکبر کا کردار سب سے بلند و بالا نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا دل و جان فدا کر دیا، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دل میں ایسا بسایا کہ پھر ساری زندگی اور کوئی وہاں نہ آ سکا۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کی، اور چونکہ بچپن میں اسلام لے آئے اور ولادت کے بعد سے زیر نگرانی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب، سارے خانوادہ نبوت بے مثال ہے، لیکن مولا علی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ شراب کو چھوا ہے، نہ کسی بت کو کبھی سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہیں آیا، زنا کے قریب بھی جو نہیں گیا، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور یہی مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر کا۔ آپ نے ایک دن صحابہ نے پوچھا، سوال جواب ہو رہے تھے، بیٹھے تھے
کسی نے پوچھا ابو بکر کبھی شراب زنا؟ کہا نہیں، اللہ نے میری اس وقت میں بھی حفاظت فرمائی جب اسلام نہیں آیا تھا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس وقت میں جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی یہ بچے رہے، کیسے ممکن ہے؟ کسی نے جا کے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر یہ کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو حیران کیوں ہوتے ہو؟ ابو بکر میرا جو ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ازل سے رب کا انتخاب ہے، یہ کوئی آج کا انتخاب نہیں۔ ابو بکر کو جو مرتبہ ہے یہ ازل سے مل چکا تھا، اور ابو بکر کی بات سچ ہے کہ رب نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور ان دونوں شخصیات کو دیکھیے، رب کے ہاں اور رب کے محبوب کے ہاں مرتبہ کیا حاصل ہے۔ ہجرت کی رات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر کندھوں پہ سوار فرماتے ہیں اور وہ بلندیوں پہ جاتے ہیں، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے، بتوں کو گرانے کا وقت آتا ہے، مولا علی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ تشریف لائیں۔ فرمایا علی نہیں، تم میرے کندھوں پہ آؤ، تم میرے کندھوں پہ آؤ۔ مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ تشریف لاتے ہیں اور بتوں کو توڑتے ہیں۔ اس میں بڑا نفیس اشارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے بہت اپنے اندر پیغام رکھتا ہے۔ قیامت تک اس کی حکمتیں کھلتی رہیں گی، بیان ہوتی رہیں گی، ہر بندہ موتی نکالتا رہے گا، جو رب اسے توفیق دے گا وہ آگے منتقل کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ پوری توجہ فرمائیں تو میں دو جملے یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ تشریف لاتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے تو مولا علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا فرماتے ہیں۔ حکمتیں کیا ہیں؟ بے حساب حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے جب میں ظاہری طور پہ دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد امت پہ جو پریشانیاں جو مشکلات آنی ہیں اس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، صرف میرا صدیق اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ صدیق مجھے کندھوں پہ بٹھا کر یہ غار ثور کی بلندیوں پہ جو چڑھ رہا ہے، اے میری امت یاد رکھنا جو بھار نبوت کو اٹھا سکتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کو اٹھا سکتا ہے، وہی صرف واحد بندہ ہے جو امت کی پریشانیوں میں ان کی قیادت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور مکہ فتح ہوا، مولا علی کو اپنے کندھوں پہ جب کھڑا کیا تو میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، لوگوں یاد رکھنا جسے میں مصطفیٰ بلند کر دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے، جس کو میں مصطفیٰ بلند کر دوں اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اب مولا علی کے مقام سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو میرے پاس کوئی گولی نہیں جو میں اسے دے دوں، کوئی پھکی نہیں جو اسے دے دوں۔ دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ اس کے سینے کو منافقت سے بغض سے پاک کرے، کیونکہ آپ کے اور میرے کریم کا فرمان ہے علی کا پیار وہی آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ بڑی چھوٹی بات کی ہے میں نے آپ کی، سبحان اللہ بتا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تھوڑا آگے چل کے میں اس پر آپ سے کلام کرتا ہوں، لیکن ابھی میں اسی بات پہ واپس جاؤں گا کہ صدیق اکبر کے کندھوں پہ تشریف فرما ہو کے بتایا میرے بعد جب امت پریشان ہوگی اور صدمے میں ہوگی اور ادھر سے میری ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہوگا، امت میں ایک انتشار کی فضا ہوگی اور دشمن سمجھ بیٹھیں گے کہ اب اسلام گیا مٹ گیا، اس وقت میں اگر کوئی میری امت کی کشتی کو پار لگائے گا تو وہ صدیق اکبر ہوگا۔ اور مولا علی کو کندھوں پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ علی کا مقام وہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ رب نے عطا کیا ہے اور مصطفیٰ نے اس کو بلند کر کے دکھا دیا ہے۔ اب مصطفیٰ والا وہی ہے جو علی کے گیت گاتا ہے، اب علی کے مقام کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اور اب دیکھیے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہوں گا، تاریخ پوری دیکھیے اور قیامت تک دیکھ لیجئے گا، جو علی کے مقام کو کم کرنا چاہتا ہے اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے،
اس کے چہرے پہ کراہت ہوتی ہے، اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اور جو جناب مولا علی کو ان کے حقیقی مقام سے بڑھانے کی کوشش کرے، چہرہ اس کا بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا. جو مولا علی کو کم کرے اس کی طرف تو دیکھنے کا من نہ کرے، جو مولا علی کو بڑھانے کی کوشش کرے اس کے پاس اس سے آنے والی بدبو بیٹھنے نہ دے. اور ایسے میں جو مولا علی کو ان کے مقام پہ مانتا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس کی باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے. اور یارو مولا علی تو بہت بڑی ہستی ہے، ہم تو بڑے خوش بخت ہیں، ہمیں تو سمجھنا اور آسان ہے. اور علی کا مقام سمجھنا ہے تو علی کے بیٹے داتا علی حجویری کے قدموں میں چلے جاؤ، وہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم گنہگار کیا جانے علی کا مقام کیا ہے. یارو جن کا بیٹا اور جن کا ایک بیٹا معین نگاہ فرمائے تو لاکھوں کے دل بدل ڈالے. 90 لاکھ کہا جاتا ہے خواجہ کی نگاہ سے مسلمان ہوئے. اور جس کے بیٹے کی نگاہ کی پاور یہ ہے کہ وہ نگاہ ڈالتا ہے لاکھوں دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اور ایک بیٹا ایسا ہے جس کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو دوبارہ سے زندہ کر دینے والا. ہاں وہی جس کی نگاہ پڑتی ہے تو چور سے بندہ ایک ہی لمحے میں کتب بن جاتا ہے. ہاں وہی کہ جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. اور یارو علی کا مقام کیا بیان کروں، ہم سے تو علی کے بیٹوں کا مقام بیان نہیں ہوتا اور بیٹوں کے بیٹوں کا مقام بیان نہیں ہوتا. کوئی غوث اعظم بن گیا ہے، کوئی سلطان الہند بن گیا ہے، کوئی داتا لاہوری بن گیا ہے، کوئی مہر علی بن گیا ہے. گرامی قدر حضرات، اس مولا علی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے قوم پر امت پر احسان کیا اور جنہوں نے اپنے پورے گھر کو اسلام کی عظمت پہ قربان کیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج جن مولوی صاحبان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ذکر علی سے، ذرا بتائیں ان کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہے. ان کی خدمت یہ ہے انہوں نے امت کو کافر بنایا ہے، شرک مشرک کے فتوے لگائے ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں. اور علی کا خاندان، علی کا گھر وہ ہے جب اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے اس خانوادے نے آگے بڑھ کے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا ہے. وہ حضرت مولا کائنات کے بعد خلافت کے لیے لڑائی ہو تو ہمیں مولا حسن نظر آتے ہیں جو امت کے خون کی قدر کو جانتے ہوئے لڑائی سے بچتے ہوئے صلح کر کے امت کو احسان عظیم امت پہ فرماتے ہیں اور اپنے نانا کے اس فرمان کو حق ثابت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ شہزادہ سید ہے، یہ سردار ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہوگی. کن میں صلح ہوگی؟ گروہوں پہ زور نہیں دینا، عظیم پہ بھی زور نہیں دینا، مسلمانوں پہ زور دینا ہے. کن گروہوں میں صلح ہوگی؟ تو آمینہ کے لال نے جب ان کے اسلام کو رد نہیں فرمایا تو آج کسی کی کیا اوقات. اس لیے ہم عرض کریں گے اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہاری تحقیقوں کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے جس کو مولا حسن نے معاف کر دیا ہماری اس سے صلح ہے، جس سے میرے مولا حسین نے جنگ کی ہے ہماری قیامت تک اس سے جنگ ہے. یہ ہے اہل بیت کو ماننے کا مطلب کہ ہمارے مولا حسن نے جس سے صلح کر لی ہماری اس سے، اور جس سے ہمارے مولا حسین نے جنگ کی ہے قیامت تک جو مرضی ہو جائے ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. تو عزیزان من، مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں.
میں آپ کو پتہ ہے جب ذکر ہو نا تو پھر میں یا تو کہنا سنو جی میں سنن دا حق ہے تو یا پھر میں ڈنڈی مارن دی اجازت دیو. میرا گلا میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اور میں یہ آپ کو بار بار اس لیے نہیں کہتا کہ تسی یہ سمجھو میں نے کرونا ہو گیا تو ڈر جاؤ میرے کو. سعودی عرب والوں نے کہا اس سال اعتکاف نہیں ہوگا. انہوں نے باقاعدہ جاری کر چھڑے آرڈر ان کی وزارت مذہبی امور نے کہ اس سال سعودی عرب میں اعتکاف نہیں ہوگا، کرونا آ گیا، بڑا خطرہ ہے، اور جو زائرین ہیں وہ 72 گھنٹوں میں نکل جائیں. کرونا آ گیا، کرونا آ گیا. پاکستان والے بھی شکر ہے تھوڑے جو ڈرے نے. کل اعلان ہوا ہے، سنا ہے PSL کے باقی میچوں میں تماشائی نہیں ہوگی. کئی اسلامی ملکوں میں جمعہ کا اجتماع نہیں ہو رہا، کہتے ہیں جمعہ میں لوگ زیادہ آئیں گے، کرونا کا خطرہ ہے. آئی ساڈے بھی بندے تھوڑے تھوڑے میں لگتا کہ کرونا کا ڈر ادھر بھی آ گیا. لیکن یارو یاد رکھنا، ہاں جی وہ تو چنگی گل ہے جی، گناہوں تو بچے بندہ تھوڑا جہا. ہماری شادیوں پہ جو ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی ناراضگی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم رب کا حکم بتاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہاں نہ جاؤ، آپ نہیں رکتے. تو جدو ڈر پہ جائے تو پھر تسی جناب کرو نکلن تو تیار نہیں. سکول بند کر دو، کئی ملکوں میں بالکل وہ بند ہو گیا، کئی ملکوں میں بالکل بند، ایئرپورٹ بند، گھروں میں وہ کہتے ہیں بس بند ہو جائیں. تو میں نے یہ دسو جی موت آئی ہوگی تو بند دروازیاں وچوں بند کھڑکیاں وچوں کیا اسرائیل گزر نہیں سکتا؟ احتیاط لازم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. احتیاط کرنی چاہیے، انسانی جان بڑی قیمتی ہے، لیکن اتنی قیمتی نہیں کہ رب کی عبادت سے منہ موڑ لیا جائے. اور یارو موت تو آنی ہے، اگر حرم میں موت آ جائے اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ موت تو آنی ہے، اگر روزہ رسول پہ کھڑا ہو بندہ، ہاتھ بندے ہو، نظریں جھکی ہو، زبان پہ درود و سلام ہو اور آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں کی برسات ہو، ادھر سے روح نکل رہی ہو، آمینہ کا لال قبول فرما رہا ہو، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ موت تو آنی ہے، لیکن اگر بندہ جامع مسجد میں بیٹھا ہو، جمعہ کا اجتماع ہو اور نماز جمعہ میں بندے نے نیت کر کے ہاتھ باندھے ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، ادھر سے اسرائیل آ جائے اور روح کو لے کے چل دے، اور جناب جہاں جہاں سے روح گزرے فرشتے پوچھے کس حال میں تھا جب روح نکالی ہے، وہ کہے نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے 2 جمعے پہلے عرض کیا تھا، ڈرنا ہے تو بس اس کے سامنے سر جھکا دو، مالک کے سامنے گڑ گڑاؤ. یہ مطلب نہیں کہ وہ عبادت ہی چھاڑ دو. بالکل کرونا آ گیا، کرونا آ گیا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا قوم نے. کیا ٹی وی پہ قرآن چلنا شروع ہو گیا؟ ٹی وی پہ وہی بےہودگی ہے، وہی سارا کچھ. بند کی ہو رہا ہے مسجد، بند کیا ہو رہا ہے حرم شریف، بند کیا ہو رہا ہے عمرے کا ویزا، بند کیا ہو رہا ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف. اور جو بند ہونا چاہیے کرونا کے ڈر سے میچ کے تماشائی روک دیے. میرا جسم میری مرضی کو تو نہیں روکا، اور وہاں جو بےہودگی ہوئی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی. ایک خاتون فرما رہی تھی اسلام مردوں کا دین ہے. میں آج اس پر بات نہیں کروں گا، گزشتہ جمعے میں تسلی کر گیا. عورت کو جو مرتبہ جو مقام اسلام نے دیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے دیا ہے، نہ بعد میں کوئی تصور کر سکتا. یہ کہنا کہ یہ مردوں کا دین ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. اس سے نرم لفظ میرے پاس کوئی نہیں جو میں آپ کے لیے بول سکوں. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. کرنے کا کام یہ ہے اپنے سچے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے کہ اگر اس وائرس سے ہماری موت طے ہے تو مولا پھر گناہوں سے صاف تیری بارگاہ میں آئیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. 20 سال بعد 30 سال بعد بھی اینڈ تو یہی ہے نا، مرنا تو ہے. تو مولا اگر اس وائرس کی زد میں ہمارے
ٹائم پورا ہونا طے ہے تو مولا پھر ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو چند دن بچے ہیں ان میں اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہے کام کرنے کا، موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، جتنی مرضی احتیاطیں کر لے، اگر آپ کا وقت ہے تو پھر آپ بچیں گے، وقت پورا ہے تو احتیاطیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، اور یہی فکر مولا علی نے عطا فرمائی ہے۔ مولا علی نے یہی فکر دی ہے، فرماتے تھے موت میری محافظ ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے تھے ٹائم میرا طے، اس تو پہلے میرے مار کوئی نہیں سکتا، اس سے پہلے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ جتنے خلفاء ہیں یا جتنے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ کتنے کتنے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، ذرا اس پر ریسرچ کریں پھر مجھے بتائیں۔ یعنی امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کی سپر پاوریں کانپتی ہیں، ایک سفیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا، انہیں کیا مسلمانوں تھوڑا بادشاہ کتنے ملے گا؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا مقام بتایا کیونکہ ٹائم نہیں، لیکن آخر میں سفیر کو ملے آپ، وہ اینٹ کچی سر کے نیچے رکھ کے مزے سے سوئے ہوئے، وہ پریشان ہونے کیا یار اے وہ بندہ جنہیں کو دنیا کم دی، نہ کوئی گارڈ نہ کوئی جناب حفاظتی حصار کچھ بھی نہیں، اور یہ مزے سے سو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں کی، ہمیں کون مارے گا؟ تے اج اپنے ہی ہلکے دا ایم پی ہے، اگے پیچھے ہوٹر تے جناب گنا تے پتہ نہیں کی ہو گیا جی، ہٹ جاؤ بچ جاؤ کی ایم پی اے صاحب آ گئے۔ وہ میں کہا ووٹ ساڈے کو لے نہیں، ساڈے کو ڈردا۔ انہیں کہا میں کم جو بندے دے پتر والے نہیں کیتے، میرا بندا ڈرنا۔ میں کہا ہاں اے گل ٹھیک ہے، بندہ ہوئے بندے دا پتر تے قوم دا لیڈر ہوئے نا، تو پھر انہوں گن مینہ دی ضرورت نہیں، پوری قوم اس کی محافظ ہوتی ہے۔ پھر لوگ جانثار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے کام کرتا ہے، لیکن جو ایم پی ایم این اے ووٹ لے کے 5 سال منہ ہی نہ گلی وال کرن تے گٹر بند رہن، تھوڑی جی بارش ہوئے وہ تو لنگنا محال ہو جاوے، انہوں نے بندا ہے پھر منہ بھی چھپانا تے گن مین بھی رکھنا تے گڈیاں بھی وچ ڈر کے گزرنا، اے نہ ہوئے کوئی جناب کچڑی چک کے ساڈے منہ تے مار دے، کم جو ہو جائے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی ایسی خدمت کی تھی، اللہ کو ایسا راضی کیا تھا کہ ان پر جب تک وقت پورا نہیں ہوا کسی کو حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں آخری گزارش کروں گا، بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہے لیکن دوبارہ ایمان کی تازگی کے لیے۔ مقام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے، میں علی سے، اور پھر فرمایا میرا علی قرآن اور علی یوں ساتھ ساتھ، یہاں بھی ایسے ہی حوض کوثر میں بھی ایسے ہی آئیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا علی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرا علی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مولا علی کی جتنی لڑائیاں ہوئیں جن سے ہوئیں ان کو ہم برا نہیں کہتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر، جن سے لڑائیاں ہوئیں ان کو ہم برا نہیں کہتے، نہ برا کہہ سکتے ہیں، نہ برا کہنے کی اجازت ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مولا علی کی لڑائی ہوئی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا، حق مولا علی کے ساتھ تھا، کیونکہ علی اور قرآن محبوب فرماتے ہیں یہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، میدان حشر میں حوض کوثر پہ جب علی میرے پاس آئے گا اسی حالت میں آئے گا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ آ رہے ہوں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو یقیناً ہر دور میں ہمارے ایمان کو حلاوت دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، کہ شکر ہے اللہ کا ہم صاحبان ایمان کی فہرست میں ہیں۔ یعنی بندے کا کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، کیا ہوں؟
दावा तो है मुसलमान हूं, लेकिन हूं क्या? अल्लाह की बारगाह में क्या हूं, अल्लाह के हबीब की बारगाह में क्या हूं? तवज्जो चाहूंगा। जेब में हाथ डालना है, जेड़ा नोट आ जाए वेखना नहीं, कोई गल नहीं। एक मरतबा ईद वाले दिन मुझे भी 5,000 का नोट मिल गया। वो मेरी आदत है, मैं घर जाके ना सो जाना होना ईद वाले दिन, मैं जेब वेखी नहीं। तो वो मुझे कॉल आई साहब की, कह लगे जी को 5,000 का नोट तो नहीं आ गया थोड़े हल? मैं कहा जी देखदा। मैंने देखा नोट निकल आया 5,000। शैतान ने मैंने क्या कह दे नहीं आया, पर जो ईमान की रमक थी उसने कहा मिंबर पे बैठता है, शर्म कर। मैंने फौरन फोन किया, मैं क्या जी आया है। आई साहब ने कहा जुमे को ले आना। उन्हें 20 देने सन, 5,000 आ गया। मैंने उस वक्त मेरे पास बाइक नहीं थी, दोस्त एक बाइक वाला मिला, मैं उसी टाइम आके आई साहब मैंने देख के कह लगी मैं तो क्या सी जुमे नो लैन। मैं क्या आई साहब नहीं, मेरे पे बोझ रहना था, तो मैंने कोशिश की मैं जल्दी आप तक पहुंचा दूं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, अल्लाह के घर के लिए है, जेब को नहीं देखना। 5 भी चला गया तो कोई गल नहीं, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, ये बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं और इसी पे आज की गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। बहुत अहम बात कर, अगर हम परखना चाहें कसवटी क्या कोई है कि हमें पता चले हमारा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या ऐसे ही हम ही नारे लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की बारगाह में हम मुनाफिकीन की फहरिस्त में हैं, मदीने के ताजदार की बारगाह में हमारा ईमान कबूल ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। उसके लिए करम फरमाया लजपाल ने जी, इन सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर मैं वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं देखे, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता कीमती बातें बताने की, लेकिन कीमती बात में सुभान अल्लाह तो जानदार होती है ना। सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि आप अपना दामन सवाल फैला चुके हैं, आप चाह रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या मसला है, हमें समझ आए। तो जब आप चुप रहते हैं फिर मुझे तकलीफ होती है, इसलिए चुप ना रहा करें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका और मेरा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में किस दर्जे का है? आया हम मोमिनों की जमात में है, आया हम मुनाफिकों की जमात में है? इसके लिए क्या कोई मयार है? तो हाँ, आमिना के लाल ने अता फरमाया है। कोई टेस्ट है? फरमाया हाँ, एक टेस्ट है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। क्या कोई ऐसा आला है जो लगे तो पता चल जाए? फरमाया हाँ, एक ऐसा आला है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया है कि तुम्हें अगर ये जज करना है कि तुम मोमिन हो कि तुम मुनाफिक हो, या जिससे तुम्हारा ताल्लुक है वो मोमिन है या मुनाफिक है, फरमाया फिर ये सुन लो कि जहां ईमान होता है वहां अली का प्यार होता है। जहां ईमान होता है वहां अली का प्यार होता है, और जहां निफाक होता है, जहां मुनाफिकत होती है, वहां अली का बुग़्ज़ होता है। अब इस पे अपने आप को परख लेना। अगर नाम अली सुन के रूह ताजगी महसूस करे तो समझ लेना तुम्हारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल कर लिया गया। और अगर इस नाम से कोई बेचैनी हो तो फिर अपनी इस्लाह की कोशिश करना, यह ना हो कि इस हाल में मर जाओ और वहां भी रुस्वा हो जाओ, यहां भी रुस्वा हो जाओ, क्योंकि ईमान और अली का प्यार ये एक साथ होते हैं। वो बड़ा खुशबख्त सीना है जिसमें अल्लाह ने अली का प्यार रखा है। और यहां ये भी ज़हन में रखिएगा, मैं एक गिला भी तुहाडे नाल कर ला जल्दी जल्दी नौजवानों नाल है। इकबाल जट साहब नारे ला रहे हैं, तुसी नौजवान बैठे हो जवाब भी ढिला ढिला देंदे हो, हैं जी। अगर जट साहब सफेद दाढ़ी के साथ इतने वलवले में हैं तो तुहाडी जवानियां नु यार मैं अग लानी है। अगर जिक्र अली पे भी आपकी जवानियां नहीं मचलती, अगर मेरे नबी के सहाबा के नाम पर भी आप नहीं झूमते, अगर मेरे नबी की औलाद का नाम भी आपके लिए कोई हलचल का सबब नहीं बनता, तो तुहाडा कोई फ्यूज तो नहीं खराब? नहीं खराब, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे 17 साल के बाद भी अगर कोई फ्यूज खराब होना है तो फिर साडी कारीगरी साडी मकैनिकी तो गई ना।
اتنا تو مجھے پتا ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں نا اس گناہگار کے پاس، ان کا ایمان بڑا ستھرا ہے الحمدللہ۔ اب آخری جملہ ہے جناب، ایمان اور محبت علی یہ ساتھ ساتھ ہیں، اور وہی علی فرماتے ہیں خبردار میرے اماموں نے کچھ نہ کہنا، خبردار جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، میرے نال پیار دا دعویٰ تو پھر وہ بھی احترام کرنا، کیونکہ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ میں تو کیا نا کہ حرم شریف جا کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے انہوں نے پیچھے، کیوں کہتے ہیں ساڈا دل نہیں مطمئن۔ ٹھیک ہے، آج اس زمانے میں گئے گزرے دور میں جب انسان جو ہے نا وہ ان معاملات میں بڑا کمزور ہو چکا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں جا کے حرم میں بھی کہتے ہیں ان پیچھے نہیں، ساڈا دل نہیں مندا۔ اور میں کہ آج دے گناہگار مسلمان جہاں دل نہ مانے وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ مولا علی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں جدے تو انہوں نے دل مطمئن نہ ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے نماز پڑھ کے بتا دیا مجھے امام کی امامت بھی قبول ہے، اس کے کردار پہ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو جس کے کردار کی عظمت کو مولا علی نے تسلیم کیا ہے، جس کی امامت کو مولا علی نے تسلیم کیا ہے، اس صدیق اکبر کو بھی علی کے نوکروں کا سلام ہے، اس فاروق اعظم کو بھی علی کے نوکروں کا سلام ہے، اس عثمان ذوالنورین کے بھی مولا علی کے نوکروں کا سلام ہے، کیونکہ مولا علی وہ ذات ہے جو اسلام کی پہچان ہے، اور مولا علی کا غلام وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبتوں سے اس دنیا میں زندگی نصیب کرے، اور اسی محبت کے سائے میں اللہ ہمیں اس دنیا سے موت کے ساتھ رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔